لاہور سے بھائی محمد اکرم صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ بندہ کا تعلق ٹرانسپورٹ کے شعبہ سے ہے۔ ہمیں روزانہ اسلام آباد جانا پڑتا ہے جو ہم سے شرعی مسافت ہے۔ آپ سے دریافت طلب امر یہ ہے کہ اسلام آباد جاتے ہوئے راستے میں جو ہم نماز پڑھیں وہ قصر پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں۔ اسی طرح اسلام آباد پہنچ کر ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ واضح رہے کہ ہمارا یہ سفر معمول کا سفر ہے، ہمیں روزانہ جانا پڑتا ہے۔ نیز یہ بھی فرما دیں کہ گھر میں رہتے ہوئے جو نماز قضا ہوئی ہو وہ سفر میں کیسے ادا کی جائے، اور جو نماز سفر میں رہی ہو وہ گھر پہنچ کر کیسے پڑھی جائے، قصر یا مکمل؟ آپ کے جواب کا منتظر، محمد اکرم۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کے دو سوال ہیں تو ترتیب وار میں دونوں کو عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ کا سفر معمول کا سفر ہوتا ہے، روزانہ جانا ہوتا ہے، اور سفر بھی شرعی مسافت ہے جو 48 میل جس کے بنتے ہیں، اور ہمارے مروجہ کلومیٹروں میں 77 کلومیٹر کم از کم یا اس سے زائد جتنا بھی سفر ہو۔ تو چونکہ آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہوتا ہے جو شرعی مسافت پر ہے، تو اس لیے میرے محترم بھائی آپ اپنے شہر یعنی لاہور کی آبادی سے نکلتے ہی مسافر ہو جائیں گے۔ اگرچہ آپ معمول کا سفر کر رہے ہیں، آپ نے روزانہ بے شک جانا ہو، تب بھی آپ لاہور کی آبادی سے نکلتے ہی مسافر شمار ہوں گے۔ راستے میں جتنی نماز پڑھیں گے آپ وہ مسافرانہ پڑھیں گے، اور اسلام آباد میں رہتے ہوئے چونکہ آپ نے ایک آدھا دن بلکہ اس سے بھی کم رہنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں بھی آپ مسافرانہ نماز پڑھیں گے، اور اسی طرح آپ اس معمول کو اپنائیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر گھر میں رہتے ہوئے کوئی نماز قضا ہوئی ہو تو وہ سفر میں کیسے ادا کی جائے، اور اس کا عکس ہے کہ جو سفر میں قضا ہوئی ہو وہ گھر میں آ کر کیسے قضا اس کی قضا پڑھی جائے۔ میرے محترم بھائی، اس سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں کہ نماز جس طرح ذمہ میں لازم ہوتی ہے اس کی ادائیگی بھی ویسے ہی کرنا پڑتی ہے۔ اگر سفر میں نماز قضا ہو گئی، مکمل طور پر اس کا وقت نکل گیا، اور آپ کی شہر کی آبادی میں آپ ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، تو یہ نماز گھر آ کے بھی قصر ہی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی نماز آپ کے گھر میں رہتے ہوئے قضا ہو گئی بالکل یا اس کا وقت نکل چکا ہے، تو سفر میں جب اس کی قضا پڑھیں گے تو وہ مکمل نماز پڑھیں گے۔ یہاں ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے جو ہمارے بھائی اکثر نہیں رکھتے، یہ ایک اہم بات ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجیے گا کہ نماز ذمہ میں جب آتی ہے تو اس کا آخری وقت دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں کوئی کسی بھی نماز کی آپ مثال بنا لیں کہ عصر کے وقت میں آپ گھر پہ تھے اور عصر کی نماز ابھی آپ نے نہیں پڑھی کہ آپ سفر پر نکل گئے، ابھی عصر کا وقت باقی تھا کہ آپ اپنی شہر کی آبادی سے نکل گئے، تو یہ نماز پہلے جب آپ نماز کا وقت تھا تو ادھر ہی پڑھ لیتے، گھر میں رہتے ہوئے پڑھ لیتے، تو یہ 4 رکعت پڑھتے۔ اگر سفر پر نکل گئے، شہر کی آبادی سے نکل گئے، سفر بھی شرعی مسافت کا تھا، تو آپ نکل کر یہ قصر نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ سفر میں ہیں، لیکن ابھی اس نماز کا کچھ وقت باقی تھا، اور اس وقت نماز کے وقت کے اندر آپ اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو گھر آ کر جو نماز آپ پڑھیں گے تو یہ پوری نماز پڑھیں گے، اتمام کرنا ہوگا۔ چونکہ آپ کے ذمہ 4 فرض آئے ہیں، چونکہ نماز کا وقت ابھی باقی تھا اور اب شہر کی آبادی میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے آپ کے ذمہ میں 4 رکعت نماز آئے گی۔